زندگی کے آخری سانسوں میں ہیں، کہتے ہیں گواہ رہنا جس دن سے سنا ہے اس دن کے بعد میں نے آج تک کسی کو گالی نہیں دی۔ ہو سکتا ہے نوجوان بہادر بیٹھے ہیں، کچھ بوڑھے بھی بہادر ہوتے ہیں، وہ کہیں جی فلاں نے تو ایسی کی تیسی پھیر دی تو مجھے جواب دینا پڑا۔ یحییٰ بن معین کو گالی دینے والے نے گالی دی، وہ مسکرا کے خاموش رہے۔ کہنے والا کہتا ہے لم لم ترد علیہ، جواب کیوں نہیں دے رہے آپ؟ تو مسکرا کے کہتے ہیں فلماذا تعلمت اذا، اگر میں نے گالی کا جواب گالی ہی دینا ہے تو پھر میں نے علم کیوں پڑھا تھا؟ علم پڑھا ہے تو گالی کا جواب دعا تو ہو سکتی ہے، مسکراہٹیں تو بکھیری جا سکتی ہیں، گالی سے جواب نہیں دیا جا۔ خوش نصیب وہ ہے جو زبان کو کنٹرول کرتا ہے، ووسع بیتہ، جو گھر میں قرار پکڑتا ہے۔ میں عورت کی بات نہیں کر رہا ہوں، مرد کی کر رہا ہوں۔ عورت کو تو قرار ہی گھر میں پکڑنا چاہیے، المرأۃ عورت، عورت تو ہے ہی پردے کا نام۔ اور جب وہ گھر سے عورت نکلتی ہے تو شیطان تو اس کے پیچھے اسے ورگلانے کے لیے نکلتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت کے قریب عورت اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ مرد بھی نکلے، نماز پڑھنے نکلے، پڑھانے نکلے، پڑھنے نکلے، دعوت دینے نکلے، تجارت کرنے نکلے، عیادت کرنے نکلے، جنازہ پڑھنے پڑھانے نکلے، اور کسی کی تعزیت کے لیے نکلے، خیر خواہی کے لیے نکلے، ہمدردی کے لیے نکلے، نیکی کی غرض سے گھر سے نکلے۔ اگر کوئی کام نہیں تو اپنے گھر میں قرار پکڑتا ہے تاکہ فتنوں سے بچ جائے۔ وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ، اور تیسرا وہ انسان جو اپنے گناہوں پہ بیٹھ کے رو لیتا ہے، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ بھی جہنمی ہے، وہ کفر کے فتوے لگاتا پھرے، اس کی غیبت، اس کی چغلی، اس کی برائی اور اپنی نیکیوں کو ضائع کرے۔ طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عُيُوبُهُ عَنْ عُيُوبِ الْآخَرِينَ، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے عیبوں کو ہی درست کرنے میں لگا رہتا ہے، لوگوں کے عیب ٹٹولنے کا اسے وقت ہی نہیں ملتا۔ خوش نصیب تو وہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ، جو اپنے گناہوں پہ رو لیتا ہے، خوش نصیب ہے۔ فضیل بن عیاض اس لیے کہا کرتے تھے خوش نصیب ہے وہ جو لوگوں کے گناہوں سے تنگ آ جائے، گھٹن محسوس کرے، انقباض ہو، جب برائی دیکھتا ہے کہتا ہے کیا کروں، کیسے اصلاح ہو سکتی ہے۔ سفیان رحمہ اللہ کی طرح جو کہا کرتے تھے ہم برائی کو دیکھتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اِنَّا نَبُولُ بِالدَّمِ، اتنا غم ہوتا ہے، بسا اوقات یورین پاس کرتے ہیں، خون آتا ہے غم کی شدت اور حدت کی وجہ سے۔ استوحش من الناس، اس کو لوگوں سے ملنے سے وحشت ہوتی ہے، کیونکہ ہر شخص گالی دینے والا، غیبت کرنے والا، دھوکہ کرنے والا، خیانت کرنے والا، بے نماز اور شرابی اور نہ جانے کون کون سی برائیاں۔ نیک لوگوں کا دل ایسے لوگوں سے نہیں لگتا۔ کوشش تو کر سکتے ہیں، دروازے تو دعوت کے کھلے رکھ سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں، خیر خواہی تو کر سکتے ہیں، ان کا ہم نوالا ہم پیالہ نہیں بن سکتے۔ وحشت محسوس ہوتی ہے، وَأَنِسَ بِرَبِّهِ، پھر ان کو اگر انس ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، لذت ملتی ہے اکیلے بیٹھ کے دعا کرنے میں، قرآن پڑھنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں، نماز پڑھنے میں، نوافل پڑھنے میں۔ وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ، اور اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے رو لینے میں ان کو لذت ملتی ہے۔ یہی خوش نصیب ہے۔ اللہ رب العزت یہ معاملات ہمیں بھی عطا فرمائے جس سے ہم خوش نصیب بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اگر کوئی شخص جیل میں چلا جائے، اس کا کمرہ بھی اچھا بنوا دیا جائے، فرنشڈ ہو، اس میں ہر ضرورت کی چیز بھی موجود ہو، ہے تو جیل نا، آزادی تو نہیں ہے اسے، ایک نہیں دسیوں محرومیاں اسے محسوس تو ہوتی ہے نا۔ مومن کے لیے دنیا جیل ہے، اس لیے تکلیفیں برداشت کرنے سے اجر ملنے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے قیامت کا دن ہوگا جب تکلیفوں کو برداشت کرنے کے اجر ملیں گے، اس وقت تمنا کرنے والا کرے گا لو ان اجسادهم قرضت بالمقارید، کاش دنیا میں کینچیوں کے ساتھ ہمارے جسموں کو کاٹ دیا جاتا، آج جتنا اجر ملا ہے یہ اس سے زیادہ مل جاتا۔ انبیاء پہ بھی مشکلات مصیبتیں آئیں لیکن انہوں نے برداشت کرنا سیکھا اور سکھایا۔ آج ہمیں بھی زندگی کے اس حقیقت کو پہچاننا چاہیے، اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی دل میں یہ سوچ نہ لایا کرے کہ دنیا میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ دنیا ہی نہیں۔ پھر اگر دنیا میں بھی کوئی تکلیف نہ ہو تو جنت کی کوئی خواہش کرے گا؟ جنت میں کوئی تکلیف نہیں۔
صبر آتا انسان کو اس طرح ہے، سب سے پہلے زندگی کی حقیقت کو پہچانیے۔ زندگی میں جہاں خوشیاں آتی ہیں وہاں انسان کو غمیوں کا بھی استقبال کرنا پڑتا ہے۔ ایک دوسرا طریقہ جس سے آپ اپنے اندر صبر کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں وہ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں مدد طلب کرو، کس بات سے؟ بالصبر والصلاۃ، نماز تم پڑھو گے، فرائض کی پابندی کرو گے، نوافل پڑھو گے، سجدہ کرو گے، اللہ تمہارے اندر صلابت اور قوت پیدا کر دیں گے کہ تم صبر کرنے والوں بنو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا، کان اذا حزبه امر صلى، آپ کو جب بھی غم آتا، جب بھی پریشانی آتی تو آپ کیا کرتے؟ آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی، جا رہے تھے، سواری پہ سوار تھے، اطلاع ملی کہ آپ کے بھائی اللہ کے پاس چلے گئے۔ سواری روکی، نماز شروع کر دی۔ ساتھی نے کہا یہ کیا، آپ جلدی پہنچیے۔ کہا پہنچ کے کیا کروں گا، رب کی امانت رب کے پاس چلی گئی، میں تو صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں وہ طاقت تو مجھے مل جائے کہ میں اس صدمے کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاؤں، کیونکہ اللہ کے قرآن نے یہ کہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تم اگر اللہ ذوالجلال سے مدد طلب کرنا چاہتے ہو تو پھر نوافل پڑھو، تہجد پڑھو، نماز پڑھو اور فوراً اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تمہارے اندر یہ طاقت آ جائے گی کہ تم بڑے سے بڑے صدمے کو برداشت کر لو۔ ایک تیسرا طریقہ ہے جس سے انسان اگر صبر نہیں آ رہا تو اس کے اندر صبر آ جاتا ہے، اپنی زبان اس پہ اللہ ذوالجلال کا ذکر لاؤ اور اللہ کے رسول پر کثرت سے درود بھیجو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون تو اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اس لیے قلبی سکون اللہ کے ذکر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا تھا جس نے یہ سوال کرتے 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 یہاں تک پہنچا کہ اللہ کے رسول اگر میں کثرت سے درود ہی پڑھتا رہوں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اذا تکفى همك ويغفر لك ذنبك، میرے صحابی اگر تم کثرت سے درود ہی پڑھتے رہو گے تو خوش ہو جاؤ، زندگی کے سارے غم دور ہو جائیں گے اور سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو صبر کرنے کا تیسرا طریقہ یہ ہے اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پہ لائیے اور اللہ کے رسول پر درود بھیجنے کو اپنا معمول بنا لیجیے۔ ایک صبر کرنے کا چوتھا طریقہ بھی ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ انبیاء کے قصے پڑھیے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیے، سمجھ آئے گی کہ کیسے اللہ نے ان کو قوت دی، کیسے انہوں نے صبر کیے، کس طرح انہوں نے زندگی کے معاملات کو چلایا، آپ کے اندر صبر آئے گا۔ ایک پانچواں طریقہ بھی ہے جس سے آپ اپنے اندر صبر کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دعائیں بتائی ہیں، یہ دعائیں اپنا معمول بنائیے۔ اذا اصاب احدا ہم او غم او سقم او شدہ، کسی کو غم آیا، فکر نے گھائل اور نڈھال کر دیا، بیماری نے لاچار کر دیا، سختیوں کی چکی میں پس گیا ہے، صرف اتنے الفاظ بول دے اللہ ربی لا شریک لہ، اتنے الفاظ بولنے سے اللہ اتنا راضی ہوتے ہیں کہ غم بھی، ہم بھی اور سختیاں بھی اور بیماریوں کو بھی اللہ دور کر دیتے۔
اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ شخص جو پڑھ لیتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے غموں کو اور پریشانیوں کو دور فرما دیتے۔ اللہ کے رسول کان اذا رعہ شیء، آپ کو بھی جب کوئی پریشانی ہوتی تو آپ یہ بھی پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ میں تیری رحمت کا ہی طلبگار ہوں، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ الفاظ پڑھنے والا کبھی کمزور دل نہیں ہو سکتا۔ التلبینہ مجمۃ لفؤاد المریض وتذهب ببعض الحزن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹا علاج بھی بیان کیا، تلبینہ کھاؤ، اس سے انسان کا غم بھی دور ہوتا ہے اور بیماری بھی، جو مریض ہے اس کی بیماری کو بھی لے جاتا ہے۔ ایک ساتواں اور آخری علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو صبر نہیں آ رہا تو وہ میری موت کو یاد کر لے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر بھی تو دنیا سے چلے گئے، صحابہ پہ کیا گزری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اقبضتم ولد عبدی ثمرۃ فؤادہ، جب تم نے روح کو قبض کیا میرے بندے جو دل کا ٹکڑا تھا کسی کا، یہ بتاؤ اس نے پھر کیا کہا؟ کہا اللہ حمدک واسترجعک، اللہ تیری تعریف ہی کی ہے اور یہی کہا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، تعریف ہی کی ہے الحمدللہ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرا آرڈر یہ ہے فرشتوں، اگر اس نے تعریف کی ہے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا ہے، جنت میں کہ ایسا محل تیار کر دو ان کے لیے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں تو ہر دیکھنے والا اس محل کی تعریف ہی کرتا رہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ ذوالجلال ہم سب کو